پاکستان کے خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور سے ہمارے نمائندے ڈاکٹر ارشد جمال کی رپورٹ کے مطابق 9 تعینات ڈی پی او اور محمد عمر خان نے سرائے سالہ کالج میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا اور اس موقع پر الائڈ بینک سرائے سالہ کے مینیجر عمر خیام نے بھی پودا لگایا۔ بعد از ڈی پی او محمد عمر خان نے تھانہ سرائے سالہ میں کھلی کچہری میں عوام کے مسائل سنے۔ اس وقت ہمارے نمائندے ڈاکٹر ارشد جمال لائن پر موجود ہیں۔ مزید اپڈیٹ ڈاکٹر میں اس وقت موجود ہوں سرائے سالہ میں۔ ڈی پی او محمد عمر خان گورنمنٹ پولی ٹیکنیکل کالج سرائے سالہ میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر الائڈ بینک سرائے سالہ کے مینیجر عمر خیام نے بھی پودا لگایا۔ ڈی پی او ہری پور کا کالج آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا اور کالج کے حوالہ سے شیخ عیسیٰ اور ان کے سٹاف نے ڈی پی او محمد عمر خان کا شکریہ ادا کیا اور کالج کے حوالے میں بات چیت کی۔ بعد آج ڈی پی او محمد عمر خان نے تھانہ سرائے سالہ میں کھلی کچہری آمد پر وی سی چیئرمین محمد زید عرف ننا نے بچوں کے امرا پرتقبال استقبال کیا اور بچوں نے ڈی پی او کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا۔ کھلی کچہری میں سرائے سالہ اور گردنواح کے علاقوں سے آنے والے لوگوں نے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر فدا مومن خان، ایس ایچ او تھانہ سرائے سالہ صدیق شاہ اور ٹریفک انچارج الیاس فرید کی کاوشوں کا شکریہ ادا کیا گیا۔ عوامی مسائل اور سیاسی حلقوں نے عوامی مسائل اور مشکلات پر بات چیت کی گئی اور کھلی کچہری میں ڈی پی او محمد عمر خان نے فرداً عوامی مسائل سنے اور ان کو قانونی یقین دہانی کروائی گئی۔ عوام کی جان و مال پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دن رات ہماری سروس بر وقت انصاف ان کی دہلیز پر بہن کو جائیں گے۔ ڈی پی او محمد عمر خان نے اپنے خیرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تنخواہ بھی آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے لیتے ہیں۔ ہماری حکومت نے ذمہ داری بھی یہ لگائی ہے کہ ہم نے آپ کی جان مال عزت کا تحفظ کرنا ہے، اور پولیس کی کامیابی بھی تبھی ہے جب پبلک سیٹسفائیڈ ہو اور پبلک کے مسائل جو ہیں وہ ایک لیگل اور ٹائملی مینر میں ساتھ ساتھ حل ہو رہے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پبلک کے ساتھ رابطہ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمیں انپٹ چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے آج میں آیا تو ایک اس میں خوشی کی بات میرے لیے یہ بھی ہے کہ بہت سارے کچھ تو لوگوں کے اپنے ذاتی مسئلے تھے، ظاہر ہے ان کا بھی حق ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے اجتماعی مسئلے بتائے جو کہ ان کے ذاتی نہیں تھے، لیکن وہ علاقے کی بہتری کے لیے یا ہمارے پولیس کے نظام کی بہتری کے لیے انہوں نے بتائے۔ تو اس سے جو ہے ڈسکشن ہو جاتی ہے، ہم آپ کی باتیں سن لیتے ہیں، کچھ ہم آپ کو اپنی باتیں بتا دیتے ہیں۔ جیسے کچھ ایسی بھی بیچ میں باتیں ہوئی جدھر جو ہماری جہاں پہ جو کانسٹرینٹس ہیں یا وہ میں نے آپ کو فرینکلی بتایا کہ جی یہ ایشو ہے ہماری، کہیں پہ اگر نفری کام ہے یا جیسے مردم شماری والی بات ہے، آج کل مردم شماری ہو رہی ہے تو بہت ساری وہ ایک ہماری جب ٹو وے کمیونیکیشن ہوتی ہے پبلک کے ساتھ تو بہت ساری جو ایک غلط فہمیاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور ایک اچھا انٹریکشن ہو جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے یہ کھلی کچہری تو صرف اس کا ایک یہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم کیسے پبلک کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جیسے پہلے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے کہا میرے دفتر کے دروازے کھلے ہیں، جتنا ٹائم میں دفتر میں ہوتا ہوں، ہاں میں دفتر میں نہ ہوں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، کہیں باہر ہوں یا میں کوئی بہت ہی کسی امپورٹنٹ کیس کی میٹنگ کر رہا ہوں، اگین وہ علیحدہ بات ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں دفتر میں بیٹھا ہوں اور کوئی بھی بندہ جو ہے پورے ڈسٹرکٹ سے آتا ہے تو وہ انشاءاللہ میرے سے مل کے جائے گا، میرے سے ملے بغیر جو ہے وہ نہیں جائے گا۔ بے شک مجھے ایکسٹرا بیٹھنا پڑے، بہت ٹائم کے بعد بیٹھنا پڑے، وہ میرا مسئلہ ہے، لیکن یہ ہوتی ہے کہ میری کوشش اور اس کو میں انشور بھی کرتا ہوں کہ ہر بندے سے ملوں۔ اس کے علاوہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو فیس بک پہ بھی ہماری پریزنس ہے، ہری پور پولیس کا پیج ہے۔ آپ میں سے کچھ جو بزرگ ہیں اگر خود استعمال نہیں کرتے تو آپ کے بچے کرتے ہوں گے، آپ کے بھائی کرتے ہوں گے۔ ٹویٹر پہ بھی ہم ہیں۔ دیگر جتنے بھی طریقے، ہمارا پولیس کا ایک کمپلینٹ والا سسٹم علیحدہ سے بھی موجود ہے، آپ آن لائن کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کسی بھی طریقے سے مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات جو ہے وہ ہم تک پہنچ جائے اور ہم اس پہ آگے جو ہے اس کو چیک کر لیں اور اس کو آگے جو اس میں بہتری لا سکیں، جو کارروائی کر سکیں وہ ہم کریں۔ اس میں ایک ہماری جو پرائیورٹیز ہیں تقریباً ساری باتیں ہو چکی ہیں کہ ہمارا بیسک کام ہے کرائم کو کم کرنا، کرائم کو کنٹرول کرنا، کرائم کا انسداد کرنا۔ اس میں ہمارا کرائم اگینسٹ پرسن بھی آتا ہے، جو لڑائی جھگڑے، قتل مقاتلے۔ ساتھ ساتھ ہمارا جو یہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے وہ ایک پولیس کا بڑا بیسک کام ہے، جو چوری ڈکیتی، نقب زنی، موٹر سائیکل چوری،
تو اس پہ ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں, آگے مزید کریں گے آپ کے تعاون سے. کرائم کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے کچھ معاشرتی اینٹی سوشل چیزیں ہوتی ہیں, جیسے منشیات ہے, یا اگر کہیں پہ کوئی فحاشی کاٹ گیا ہے, کہیں پہ کوئی جواری ہو رہی ہے, تو اس پہ بھی جو ہے ہم کریں گے سختی. اور اگین اس میں ہمیں بہت زیادہ آپ کا تعاون. دیکھیں جو کرائم ہے, ایک شریف آدمی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ چور ڈکیت کون ہے, وہ ہمارا کام ہے اس کو ڈھونڈنا. لیکن یہ جو منشیات ہے یا اس طرح کی معاشرتی جو سوشل ایونٹس جن کو ہم کہتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ظاہر ہے آپ لوگوں کو ہم سے اکثر بہتر انفارمیشن ہوتی ہے, تو اس میں میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ اس میں آپ اس کی نشاندہی کریں, ہمیں بتائیں. اگر کوئی بندہ کسی اپنی برادری یا رشتہ داری کی وجہ سے اس طرح اوپن فورم پہ نہیں بھی بتا سکتا, تو مجھے علیحدہ سے فیس بک پہ میسج کر دیں. میں نے اپنا ایک نمبر بھی, پرسنل نمبر بھی میں نے دے دیا ہے ایک اپنے ٹویٹر پہ, اس پہ مجھے واٹس ایپ کوئی کر دے, مجھے میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کوئی واٹس ایپ کر دے, تو یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا نام بھی جو ہے وہ سیکرٹ رہے گا اور اس پہ ہم کارروائی بھی کریں گے. ساتھ ساتھ میری ایک اور بھی اپیل ہے, کیونکہ یہاں پہ اب سارے آپ معززین علاقہ بیٹھے ہیں, کہ یہ جتنے بھی گندگیر ہوتے ہیں یا منشیات فروش ہوتے ہیں, یہ ان کے خلاف آپ نے اور ہم نے مل کے کام کرنا ہے. اور اس میں ہم نے اپنی برادری, دوستی, یاری, رشتہ داری کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ کے کرنا ہے. اگر میرا کوئی دوست ہے اور مجھے پتہ ہے کہ وہ غلط آدمی ہے اور پھر بھی میں اس کی سفارش کرتا ہوں, تو پھر میں اس کی غلطی میں یا اس چیز میں پھر میں پورا خود شامل ہو جاتا ہوں, قانونی طور پہ بھی اور اللہ کے نزدیک بھی. تو اس پہ جو ہے ہمیں آپ سے کوآپریشن اور اس کی چاہیے ہوگی. ساتھ ساتھ زمینوں کے مسئلے, زمینوں کے مسئلے ہر جگہ ہیں پاکستان میں. آبادی جب بڑھتی ہے تو زمینوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور شارٹیج بن جاتی ہے, جس وجہ سے جو ہے یہ اس میں پھر یہ انلیگل قبضے اور یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو قبضہ مافیا کے خلاف بالکل ہماری زیرو ٹالرنس ہے اور زیرو ٹالرنس ہوگی. یہ SHO صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اگر کوئی بھی فریش وقوع ہوتا ہے, میں اگین یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں پرانے دیوانی معاملات اگر چل رہے ہیں 10 سال سے 15 سال سے زمینوں کے چل رہے ہیں, تو وہ عدالت میں چل رہے ہیں, اس میں ظاہر ہے ہم ایک طرح سے انٹروین اس طرح نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی فریش وقوع ہوتا ہے, کوئی بندہ زور زبردستی کرتا ہے, بدماشی کرتا ہے, کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے یا قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو میری اگین آپ سے اپیل ہے کہ اس میں تاخیر نہ کریں, فوری طور پہ تھانے میں رپورٹ کرائیں. یہ اکثر یہ ہو جاتا ہے, ہم نے دیکھنے میں آیا ہے کہ اس ٹائم آپ کی زمین پہ خدا نخواستہ قبضہ ہوتا ہے, آپ کو علاقے کا کوئی بندہ آگے آ جاتا ہے کہ جی جرگہ کرتے ہیں, ہفتہ 2 ہفتے آپ جرگے میں ضائع ہو جاتے ہیں, 2 ہفتے بعد جرگہ فیل ہو جاتا ہے, پھر آپ پولیس کے پاس آتے ہیں, اس دوران کوئی عدالت سے اسٹے وغیرہ آ جاتا ہے, پھر پولیس بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتی. تو فوری اس کی اطلاع دینا اس طرح کے وقوعے کی, یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اس پہ کارروائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کارروائی ہوگی. اگر نہیں ہوتی تو فورمز موجود ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تھانے میں جو افسر لگے ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. یہ ایک کسی بھی محکمے میں دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں, عدالت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک لوور کورٹ میں آپ کا کیس لگتا ہے تو ہر جج کا ایک اپنا مائنڈ ہوتا ہے, اپنے طریقے سے وہ فیصلہ کرتا ہے. ایک جج ایک فیصلہ کرتا ہے تو جب وہ فیصلہ اگر ایک پارٹی اس سے ایگریڈ ہوتی ہے تو وہ اس سے اوپر اگلے فورم پہ جاتی ہے. اسی طرح سپریم کورٹ تک ایک نظام بنا ہوا ہے. تو ہمارے محکمے میں بھی دیکھیں, اگر کوئی بندہ جاتا ہے تھانے میں اور اس کو کی داد رسی نہیں ہوتی, تو ہمارے یہ سینئر فورم موجود ہیں. تھانے میں نہیں ہوتا تو آپ DSP صاحب کے پاس جائیں, ادھر سے نہیں آپ کا کام ہوتا تو آپ میرے دفتر آئیں. میرے دفتر کے اوپر بھی فورمز موجود ہیں. میرے دفتر سے کسی کو انصاف نہیں ملتا تو RPO صاحب ارتباط میں بیٹھتے ہیں, آپ ان کے دفتر جائیں. لیکن اس میں یہ ایک سرکاری طریقہ کار ہے, پروسیس ہے. کہیں پہ کسی کو بھی لوکل پولیس کی کارروائی پہ کوئی خدشہ ہے, کسی کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اکثر آ جاتا ہے کہ ابھی پولیس نے فیصلہ نہیں کیا ہوتا, انکوائری چل رہی ہوتی ہے, لیکن کوئی بندہ آ جاتا ہے کہ نہیں جی میرا جو تفتیشی ہے مجھے اس پہ تھوڑا سا خدشہ ہے کہ یہ شاید دوسری پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے, ہو بھی سکتا ہے. تو اس کا یہ ہے کہ آپ آئیں, نشاندہی کریں, بتائیں ہمیں آپ بتائیں گے تو ہم اس کی ری انکوائری کروا لیں گے. اگر آپ ASI صاحب انسپیکٹر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ صحیح تفتیش نہیں کر رہا, صحیح انکوائری نہیں کر رہا, تو ہم وہ انکوائری اس سے لے کے ہم SHO کو کہہ دوں گا کہ خود کرو. SHO پہ نہیں ہے اعتماد, عدم اعتماد ہے, تو DSP صاحب کو کہہ دوں گا کہ خود کرو. ٹھیک ہے, لیکن وہ تب بھی ہوگا جب آپ سارے پرو ایکٹیو ہوں گے, اور اس طرح کی چیز بجائے اس کے کہ وہ آپ آئیں نہ اوپر اور وہ کچھ غلط ہو جائے اور پھر اس پہ جو ہے ایک وہ پولیس اور عوام کے بیچ میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جائے, غلط فہمی کریٹ ہو جائے, اور وہ پھر غلط فہمی اور مس کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے. تو اس لیے میری پھر آپ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جہاں پہ بھی آپ کو لگے معاشرتی طور پہ, جیسے بھائی نے یہ بھکاریوں والی بات کی, بڑی اچھی بات کی, تو جتنے بھی اس طرح کے ایشوز ہیں, چاہے پولیس ریلیٹڈ ہیں نہیں ہیں,
کچھ اکثر ایسے بھی مسئلے ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ پورے اس طرح پولیس ریلیٹڈ نہیں بھی ہوتے ہیں. ایک بھائی نے ٹیلنور کے ٹاور والی بات کی, تو اس میں بھی بے شک قانونی طور پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ہم ویسے اس میں جو آپ کی مدد کر سکیں, انفارملی کر سکیں, یہ ہمارا, اب میں اسی ضلع میں رہ رہا ہوں, آپ لوگوں کی خدمت کرنا میرا فرض ہے. تو اس میں اگر میں ادر دین اپنا قانونی فرض کی جو ہے میں کوئی بھی ہیلپ کر سکا, کچھ بھی کسی سے بات کر سکا جس سے لوگوں کی, عوام کی مسائل میں کوئی کمی آئے گی, تو مجھے ذاتی طور پہ بڑی خوشی ہوگی.